السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نکال دی تھی جمعے والے دن کہ سب نے تحفظ قرآن کے لیے نکلنا ہے اور پرامن ریلیز نکالنی ہے۔ تو ناظرین، کل ہم باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ عوام نکلی ہوئی تھی، کچھ ویژولز بھی ہیں وہ آپ تک ہم شیئر کریں گے، آپ کو دکھائیں گے۔ اور ایک ریلی میں بلکہ ایک چھوٹا سا جہاں ہم رہتے ہیں وہاں چھوٹا سا اجتماع ہوا، وہاں میں بھی شریک ہوا، وہ بھی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے، خود میں نے اس کی کوریج کی ہے۔ تو لوگ جو ہے تحفظ قرآن کے لیے اور قرآن کے دفاع کے لیے جو سویڈن میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت کی، اور سویڈن کی جو اشیاء ہیں ان کا بائیکاٹ بھی باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا ہے، اور عوام کا حق بنتا ہے کہ سویڈن کی جو اشیاء ہیں جو وہاں سے امپورٹ ہو کر آتی ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ قرآن پاک ہماری مقدس کتاب ہے اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری جانے والی ایک پاک کتاب ہے جس کا جو ہے دفاع پوری امت مسلمہ پر فرض ہے۔ مختلف مسلم ممالک کی طرف سے ریئیکشن آیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان کی طرف سے ایک سٹرونگ میسج جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے نہیں گیا، اور سب سے پہلے جو سخت ریئیکشن آیا ہے وہ رشیا کی طرف سے ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے باقاعدہ طور پر ایک داغستان ریاست ہے، فوری طور پر اس واقعے کے بعد انہوں نے اس ریاست کا دورہ کیا اور مسجد میں جا کر انہوں نے قرآن پاک سینے سے لگایا، اور سویڈن کو اور باقی جو جیسے فرانس بھی مختلف جو ہے نا وہاں واقعات ہوتے رہتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ کارٹون بنائے تھے انہوں نے، تو ایک میسج گیا ہے ولادیمیر پوٹن کی طرف سے کہ کسی کو بھی کسی کے مذہب کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی مقدس کتاب کو جو ہے نا اس کی بے حرمتی کی اجازت ہے۔ آپ کسی کے مسلک کی، آپ کسی کے مذہب کی عزت کریں گے تو آپ کے بھی مسلک کی یا مذہب کی عزت ہوگی کرتی۔ اگر کوئی توہین نہ کرے، مذہب اسلام کی اگر توہین نہ کرے، عظیم شخصیات کی توہین نہ کرے، تو مسلم جو ممالک ہیں یا مسلم امہ جو ہے وہ توہین نہیں کرتی۔ تو اس طرح کی شرانگیزی کر کے بعض اوقات جو ہے نا کچھ ممالک یا کچھ جو ہیں لیڈرز، سیاستدان، پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کے لیے نا یہ چیز کرواتے ہیں، جیسے مودی صاحب نے کروایا تھا گجرات میں۔ اب مودی صاحب کو چلو وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن وہ محب وطن ہے مودی۔ یہ تو ہمارے جو لیڈران ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ان کو صرف اپنی سیاست بچانی ہے، ان کا کوئی جو ہے نا آپ خود دیکھ رہے ہیں، عوام دیکھ رہی ہے کہ اسلام سے ان کا ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی سروکار نہیں ہے، عظیم مقدس کتاب سے کوئی سروکار نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جیسے کہ فرانس کے پاس یہ چلے گئے جھولی لے کر، فرانس کے وزیر اعظم کو گلے لگایا، حالانکہ یہ وہی فرانس کا وزیر اعظم ہے جس نے سرکاری سطح پر اعلان کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور کارٹون بنوائے تھے، وہی فرانس ہے۔ اور ہمارے شہباز شریف صاحب وہاں کریڈٹ لینے گئے کہ ہم آپ کے ساتھ دوستانہ سفارتی تعلقات چاہتے ہیں اور تجارتی تعلقات جو ہے نا مزید بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس پر عوام کا جو ہے وہ عوام کا رد عمل تو آیا ہے، لیکن ملا جو ہیں ہمارے سرکاری ملا، علماء سو، جن کو صرف کرسی چاہیے، اقتدار چاہیے، پھر چاہے آپ جو بھی کرتے رہیں، اسلام کو کوئی رونتا رہے، عظیم شخصیات کی جو ہے نا توہین کرتا رہے، مقدس کتابوں کی توہین کرتا رہے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کی اولادیں کرسی پر ہونی چاہیے، سمدھی، بہنوئی، سالیاں وغیرہ، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، فرانس کے سفیر کو نکلوانے چلے تھے، لیکن پھر خود اقتدار میں آ کر فرانس کے وزیر اعظم سے پپیاں جپیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے عوام بے وقوف تو نہیں ہے، عوام کو آپ جیسے پہلے 70 سال سے بے وقوف بناتے آ رہے ہیں، اور آپ کا جو ہے جلسوں میں، ریلیوں میں جو خطابات ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے تھے، لیکن پس منظر جو حقائق ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں آپ لوگوں کے۔ لیکن اب عوام ہر چیز کو سمجھتی ہے، عوام آپ کی دوگلی پالیسی کو بھی دیکھ رہی ہے، اور آپ کی جو ہے نا سیاست بچاؤ جو مہم ہے وہ بھی آپ کی دیکھ رہی ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ تحریک انصاف پی ٹی آئی کو ختم کرنے چلے تھے، یہ جو پی ڈی ایم ہے اور اس کے جو ہینڈلرز ہیں، پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے چلے تھے،
کہ عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کر دو، پھر ملک کو جو ہے آپ کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو، میدان کھلا ہو جیسے آپ کر رہے ہیں، قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور قانون نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو مرضی جس کی لاٹھی مائٹ از رائٹ وہ آپ نے اپنایا ہوا ہے۔ گلگت وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو ہٹا دیا، اس کو جو ہے نا غیر قانونی طریقے سے، اور سپیکر کو بھی جو ہے نا اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں عوام کو آپ مزید بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ جس پر آپ ماضی میں ایک غداری کا لیبل چسپاں کرتے تھے تو عوام آپ کے پیچھے پیچھے دوڑی چلی آتی تھی، اب ایسا نہیں ہے۔ حالات کو سمجھیں، حالات کی سنگینی کو سمجھیں، عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام کریں۔ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی تو آپ سٹرونگ ہوں گے، آپ کوئی کام کر سکیں گے۔ اگر عوام کو آپ بھیڑ بکریاں سمجھتے رہیں گے تو آپ ڈی ویلیو ہو جائیں گے اور آپ حکمرانی نہیں کر سکتے۔ آپ مائٹ از رائٹ کب تک اس پر کار بند رہیں گے، کب تک اس پر آپ چلیں گے، اور کب تک آپ عوام کو دبانے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ تو ناظرین، جو میں آپ کو بات بتانے چلا تھا، یہ عمران خان کو مینیج کرنے چلے تھے، لیکن دنیا جو ہے عمران خان کو دیکھ رہی ہے۔ IMF جو انٹرنیشنل ادارہ ہے جو مختلف ممالک کو قرضہ جات دیتا ہے بھاری سود پر، وہ جو ہے 9 ماہ کا ایک ایگریمنٹ ہے، وہ عمران خان سے انہوں نے سائن کروایا ہے، اور زمان پارک میں آ کر ملاقات بھی کی ہے، اور ملکی مسائل پر بات چیت بھی کی ہے، اور گارنٹی بھی لی ہے۔ آپ جس کو مائنس کرنے چلے تھے، دنیا اس سے گارنٹی لیا کہ ہم ان کو PDM کو، چوروں کو، لٹیروں کو، بھگوڑوں کو، لسی خوروں کو ہم پیسے دیں یا نہ دیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آنے والی جو نئی گورنمنٹ ہوگی وہ PTI کی ہی ہوگی، کیونکہ عوام کا جو رجحان ہے، عوام میں جو مقبولیت ہے وہ PTI کی تقریباً 70 سے 80% ہے۔ تو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جو سرویز کرتے ہیں، جو لوکل سرویز بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی گورنمنٹ نے بھی کروایا ہے، امپورٹڈ گورنمنٹ نے، اس سروے میں جو PTI کی مقبولیت ہے وہ 70 سے 80% ہے۔ اس سے خوف زدہ ہوئے بیٹھے ہیں، اور الیکشن کے حوالے سے جو ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور IMF نے عمران خان سے پوری ٹیم تھی، عمران خان صاحب کی جو اکانومک ٹیم تھی وہ بھی تھی، شاہ محمود قریشی تھے، حماد اظہر صاحب تھے، اور جو PTI دور کے اکانومسٹ تھے شوکت ترین صاحب وہ بھی موجود تھے۔ اس کی تمام کی جو ہے نا موجودگی میں IMF سے بات ہوئی ہے، اور اس میں یہ طے پایا ہے کہ 9 ماہ کا جو اگریمنٹ ہے عمران خان صاحب جو ہے نا اس پر جو ہے نا انہوں نے اتفاق کر لیا ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان ڈیفالٹ ہو۔ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو 40% پہ ہے انفلیشن، پھر چلے جائیں گے ہم ہائپر انفلیشن پہ، اور وہ جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پھر پیسوں کی بوریاں لے کر جانی پڑیں گی ناشتہ کرنے کے لیے، جس طرح ماضی میں افغانستان میں ہوتا رہا ہے۔ ہمارا جو روپیہ ہے وہ ڈی ویلیو ہو جائے گا، ڈالر جو ہے وہ تو آلریڈی ختم ہو چکے ہیں، معیشت اکانومی جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکی ہے، مزید جو ہے نا اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا چلو اس لیول تک جانے سے بہتر ہے کہ اس اگریمنٹ پر ہی اگری ہویا جائے۔ تو عمران خان صاحب نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے، اور 9 ماہ کا جو ہے یہ اگریمنٹ، اس کو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جاری رکھیں، آپ کریں، اور ملک پاکستان میں جو ہے نا 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ آ جائیں، تاکہ تھوڑا سا جو ہے اکانومی کو سہارا ملے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 ماہ کے بعد اگر ہماری حکومت آ جاتی ہے تو ہم تمام قسم کے جو معاہدے ہیں، اگریمنٹ ہے IMF سے، ان کو ہم ریویو کریں گے۔ اگر کسی کو منسوخ کرنا پڑا کریں گے، اگر کسی کو جو ہے نا جاری رکھنا پڑا تو اس کو بھی ہم جاری رکھیں گے۔ اگر نئے معاہدے کرنے کی انشاءاللہ اول تو نوبت آئے گی نہیں، اگر نئے جو اگریمنٹ ہیں وہ کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم ملک کی مفاد کو دیکھتے ہوئے کریں گے۔ یاد رہے کہ پہلے بھی عمران خان صاحب نے 2019 میں آتے ہی چند اگریمنٹ جو ہیں IMF سے توڑے تھے، کیونکہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں تھے۔ تو آئندہ بھی یہی کریں گے عمران خان صاحب، کہ اگر جو ملک اور قوم پر بوجھ ہوں گے، جس طرح 200 تقریباً 15 ارب جو ہیں وہ عوام کے خون سے نکالے جائیں گے اس سال کا جو بجٹ تھا اس کی منظوری کے بعد۔
تو عوام ذہنی طور پر مینٹلی طور پر تیار رہے. پہلے بھی ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ بک چکے ہیں، ایئرپورٹس بک چکے ہیں، ملتان ایئرپورٹ، اسلام آباد ایئرپورٹ، جی ٹی روڈز ہائی وے، اور روز ویلٹ جو ہوٹل ہے وہ چلا گیا ہے، اور اسٹیل ملز، بندرگاہیں، کراچی کی جو بندرگاہ ہے وہ چلی گئی ہے، دبئی کو دے دی گئی ہے. وہ پہلے والی جو ہے گوادر وہ آلریڈی چائنا کے پاس ہے. ان کے پاس ملک چلانے کے لیے نہ تو پیسہ ہے، نہ روپیہ ہے، اور نہ ڈالرز ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی تقریباً 70% جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ امپورٹ ہم کرتے ہیں ڈالر سے. ڈالرز ہمارے پاس ہے نہیں، اور ڈالر جو ہیں ہماری کرنسی کو جو ہے نا اسٹیبل رکھتے ہیں ڈالرز کی موجودگی. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ملک اور قوم کے لیے بہتر کرے. عمران خان صاحب کو مائنس کرنے چلے تھے، اور حکومت اس وقت مولانا فضل الرحمان کی ہے، لیکن وہ گارنٹی عمران خان صاحب سے مانگ رہے ہیں. تو ناظرین ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. تقریباً 3 دن سے زبردست بارشیں ہو رہی ہیں. مونسون کا جو مرحلہ ہے پہلا وہ شروع ہو چکا ہے، اور پورا لاہور جو ہے وہ جل تھل ہو چکا ہے. اور پتہ نہیں کہ کسی نے جناح ہاؤس پر ترپال بھی ڈالا ہے کہ نہیں. پہلے بھی 9 مئی کی مذمت جو ہے اس کی ختم نہیں ہو پا رہی. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ملک پاکستان سے جو جاہل طبقہ ہے اس کو شعور دے، تاکہ اس کو ملک اور قوم کے جو فائدے اور نقصان کا جو ہے وہ پتہ چل سکے. اللہ حافظ.